بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کے وہ الفاظ جو براہ راست اردو میں استعمال ہوتے ہیں یا بولے جاتے ہیں۔ آ، یہ ہم بیسکلی میں آپ کو صرف سکھانے کے لیے نہیں بلکہ خود بھی سیکھنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس لیے اگر کہیں بھی کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کامنٹس میں اس کو ضرور مینشن کیجئے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کا معاملہ تھوڑا سا سینسٹیو بھی ہے، اس لیے غلطی کی گنجائش بھی موجود ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی پیش کی معذرت بھی کروں گا، معافی بھی مانگوں گا کہ اگر کوئی ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے، جو اردو اسپیکر ہے، اس کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ قرآن مجید کو بہت آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی عربی کو سمجھ سکے۔ کوئی بھی اردو اسپیکر جو اردو کو سمجھتا ہے، بولتا ہے، ایون کہ جو ہندی بولنے والے لوگ ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہندی اور اردو میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو اردو اور ہندی کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں نے جو لی ہے وہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، سورہ ناس ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیں گے کون سے، آپ دیکھیں گے کتنے زیادہ الفاظ، بیسکلی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80% جو الفاظ ہیں وہ اردو میں قرآن مجید کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو اس صورت میں ہے، یہاں پہ تقریباً سارے کے سارے ایسے الفاظ ہیں جو اس صورت کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے اردو میں بولے جاتے ہیں۔ جب آپ اردو میں سے اردو کے ساتھ ان کو ریلیٹ کریں گے تو آپ کو خود بخود اس کا ترجمہ اور اس کے جو قرآن کے میننگز ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری جو پہلی آیت ہے وہ ہے قل اعوذ برب الناس۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے کل، کل کا جو روٹ ورڈ ہے، میں تھوڑا سا بتا دوں کہ روٹ ورڈ ان کو کہا جاتا ہے روٹ ورڈ۔ روٹ ورڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ کا جو اوریجن ہے، جہاں سے یہ لفظ شروع ہوا ہے، یعنی کہ پہلی بار جہاں بولا گیا یا جس صورت میں بولا گیا اس کو کہا جاتا ہے روٹ ورڈ۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس قول، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آپ، یہ قول جو ہے یہ بالکل اسی طرح اردو میں بولا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ فلاں بندے کی بات ہے۔ اس کا اردو میں اگر ہم مطلب دیکھیں تو ہوتا ہے بات یا کہنا، ٹھیک ہے۔ تو اب قول جو ہے ایز اٹ از ہماری اردو میں بولا جاتا ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے کل کا۔ یہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں تقریباً 1722 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مختلف اس کی کنڈیشنز میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے الفاظ اگر آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے تو وہ جہاں پہ وہ استعمال ہوا وہ سب کے میننگز آپ کو خود بخود آ جائیں گے۔ تو یہ قول ہے، اب اردو میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ قول کی جمع جیسے اقوال استعمال ہوا ہے، آپ اس سے واقف ہوں گے۔ قول کی جمع ہے اقوال، ہم کہتے ہیں یہ قائد اعظم کے اقوال ہیں، یہ علامہ اقبال کے اقوال ہیں، یہ فلانے کا قول ہے، تو ہم اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اسی میں سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مقولہ، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ پھر ایک اور اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے قوالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ڈرائیو کیے گئے ہیں قول سے، اور قول سے ہی ڈرائیو کیا گیا ہے کل، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسرا ورڈ ہے وہ ہے اعوذ۔ اعوذ جو ہے یہ لفظ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اعوذ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بیسکلی اگر اردو میں مطلب آپ دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پناہ لینا، ٹھیک ہے، کسی کی پناہ لینا۔ اب اردو میں یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اعوذ باللہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے، تعوذ ہے۔ تعوذ و تسمیہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آئے، تو یہ تعوذ ہے۔ تعوذ سے مراد یہ ہوا کہ ایسی چیز جو کیا کرتی ہے، ہم اپنی خدا کی پناہ لینے کے لیے جو چیز پڑھتے ہیں اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، اس کلمے کو کیا کہا جاتا ہے، تعوذ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو تعوذ اردو میں بولا جاتا ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے تعویذ، یہ تو آپ نے بہت ہی کامنلی سنا ہوگا کہ یہ جو گلے میں ڈالنے والا تعویذ ہوتا ہے، یا گول کے بھی پلایا جاتا ہے۔ تو بیسکلی وہ کیا کرتا ہے، تعویذ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، اللہ کی پناہ دیتا ہے، اس لیے اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ کہاں سے، اعوذ سے ہی ڈرائیو کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اگر آپ کو اعوذ کا مطلب پتہ ہے، یعنی کہ تعویذ سے آپ اس کو ریلیٹ کریں گے، تعویذ آپ کو تو ظاہر پتہ ہے، تو پھر آپ کو اعوذ کا مطلب خود بخود آ جائے گا کہ ایسی چیز جس میں کیا ہو، پناہ لینے کی کوئی معنی چھپا ہوا ہو۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے کہ کسی کی پناہ لینا، اس کو کہا جاتا ہے اعوذ بھی ربی۔ دیکھیں رب جو ہے یہ تو بہت ہی کامن لفظ ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تو ہم
اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں، بار بار استعمال کرتے ہیں۔ الناس، الناس جو لفظ ہے بیسیکلی اس کا جو اگر روٹ ورڈ ہم دیکھیں تو وہ ہے الانس ہے، ٹھیک ہے؟ الانس اس کا کیا ہے؟ روٹ ورڈ ہے۔ الانس جن کی ضد ہے، جن کی ضد سے مراد یہ ہے جن کی ضد، جن وہ جو جنات ہیں اس جن کا ذکر ہے یہ۔ جن کی ضد یعنی کہ جن کے اپوزٹ جو کریچر ہے، جن کے اپوزٹ جو مخلوق ہے، کیونکہ جن پہلے سے تھے تو جن کے اپوزٹ جو مخلوق پیدا کی گئی اس کو انس کہا گیا۔ انس مراد انسان۔ اس کا اگر ہم اردو میں دیکھیں کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہ پہلا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جن و انس، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی والا انس ہے۔ پھر لفظ استعمال کیا جاتا ہے انسان، پھر استعمال کیا جاتا ہے انسانیت، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور لفظ ہے انس۔ انس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے محبت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کیونکہ قابل محبت ہے تو اسی لیے اسی لفظ سے یہ ڈرائیو کر کے انس کہا گیا ہے۔ پھر اسی سے ایک لفظ ڈرائیو کیا گیا ہے مانوس، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کہ یہ اگر آپ کو انس کا مطلب پتہ ہے، انسانیت کا مطلب پتہ ہے، انسان کا مطلب پتہ ہے، تو آپ کو الناس کا مطلب، ناس کیا ہے؟ وہ اس کی ایک آدمی کی جمع ہے، تو بہت سارے آدمی یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو ناس کہا جائے گا۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں اللہ کی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ رب الناس لوگوں کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم لوگ، ہمارے پاس جب اردو کے الفاظ ہمیں سمجھ آ جائیں گے ان کو تو ہم اس میں سے اس کا آسانی کے ساتھ ترجمہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مالک الناس۔ مالک، مالک یہ بھی لفظ اسی طرح آپ دیکھیں گے اردو میں کتنی آسانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کا جو اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح لکھا جاتا ہے ملک۔ اور اس کا جو اگر اردو میں میننگ دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کیا؟ بادشاہ۔ بادشاہ یعنی کہ اختیار رکھنے والا، اختیار رکھنے والا یعنی کہ مالک، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں جو مالک لفظ ہے یہ اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی کی جو جمع استعمال ہوتی ہے مالکان استعمال ہوتی ہے۔ پھر اسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ملک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ بھی اسی سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ پھر جو مالکہ لفظ ہے وہ بھی اسی سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسی سے ہے، مالکن سے ہے۔ مالکن سے مراد مطلب مالک، بادشاہ۔ الناس لوگوں کا وہی جو ہم نے اوپر یہ یہاں پہ ہم نے اس کا ذکر کیا۔ تو اب ہم نے یہاں سے دیکھیں کل کا بھی مطلب پتہ چل گیا، ہمیں اعوذ کا بھی پتہ چل گیا۔ یہ سارے کے سارے الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس لفظ ہے الہ، ٹھیک ہے؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود کو۔ اب یہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس لفظ ہے الہی، ٹھیک ہے؟ الہی ہم کس کو بولتے ہیں؟ معبود کو بولتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ پھر ناس دوبارہ سے وہی لفظ آ گیا ہمارے پاس۔ پھر لفظ ہمارے پاس ہے من۔ من جو لفظ ہے من کا مطلب ہے اردو میں، جو اگر اردو میں لفظ مطلب دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا مطلب ہے سے، من یعنی کہ سے۔ اب اس سے جو لفظ ہیں بہت سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں من کیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ من کے لیے جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہے بہت زیادہ جو اکثر پوسٹرز پہ آپ نے دیکھا ہوگا، من جانب، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہاں پہ جوڑ کے لکھا جاتا ہے ایسے، من جانب، ٹھیک ہے؟ من جانب یعنی کہ جانب سے، فلاں کی جانب سے لکھا، پھر اس کے آگے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، من جانب فلاں، من جانب فلاں۔ تو من کا مطلب ہو گیا سے، اور جانب اس کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ استعمال ہوتا ہے ایک من بعد، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بعد میں یا اس کے بعد سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمارے پاس لفظ ہے شرری۔ شرری یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کہتے ہیں اردو میں برائی کو۔ تو یہ وہی بالکل ایز اٹ از لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے شر۔ شر سے بہت سارے اور الفاظ اردو میں ڈرائیو کیے گئے ہیں، جیسے ہمارے پاس لفظ ہو جاتا ہے شریر۔ شریر کہتے ہیں ایسے 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 بندے کو جو کیا ہو، جس کے اندر کچھ برائی ہو یا شرارتی ہو یا وہ اچھا جسے نہ سمجھا جائے، اس کے لیے یہ لفظ شریر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے شر پسند، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے جگہ جگہ بلکہ روزانہ خبروں میں آپ سنتے ہیں شر پسند۔ پھر لفظ استعمال کیا جاتا ہے شر انگیز، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اب یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سارے کے سارے اسی عربک شر سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس اگلا اس سے لفظ ہے وسواس۔
وسواس بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وسواس جو ہے وہ وسواس کا بیسکلی جو اگر مطلب دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں پیدا ہونے والا برا خیال، اس کو وسواس کہا جاتا ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا برا خیال، اس کو کہا جائے گا وسواس۔ تو یہاں سے جو لفظ اس کا استعمال ہوتا ہے اردو میں بہت زیادہ، وہ ہے وسوسہ، ٹھیک ہے، وسوسہ۔ اور پھر ایک اور لفظ بہت زیادہ اتنا کامن نہیں ہے لیکن استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں موسوس، ٹھیک ہے، موسوس، ایسے لکھا جائے گا۔ موسوس کہا جاتا ہے ایسے بندے کو جو برا خیال آپ کے اندر ڈالے، اس کو موسوس کہا جائے گا۔ تو یہ وسوسہ، اس میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے واقف ہیں آلریڈی۔ فی جو ہے لفظ، پھر یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فی۔ فی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے میں۔ یہ بھی بار بار استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ہو گیا فی الفور، ٹھیک ہے، فی الفور یعنی کہ فوراً، فوری طور پہ۔ اچھا، فی البدی لفظ استعمال ہوتا ہے، فی الوقت استعمال ہوتا ہے، فی الوقت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت میں یا وقتی طور پہ۔ تو یہ ہمارے پاس فی جو ہے اس کا مطلب ہو گیا میں، اور یہ بھی ہماری اردو میں بار بار استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے صدور الناس۔ صدور کہتے ہیں، صدور، صدور، صدور ہے صدر کی جمع، جسے ہم اگر صحیح پرونانس کریں تو یہ صدر لفظ ہے، کیونکہ صاد کے اوپر زبر ہے اور آگے جزم ہے دونوں، تو یہ صدر بولا جاتا ہے۔ تو صدر کہتے ہیں عربی میں سینے کو، سینے کو کہا جاتا ہے صدر۔ تو اب اردو میں جو لفظ صدر استعمال ہوتا ہے، جو پریزیڈنٹ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی بیسکلی یہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک آرگنائزیشن کا یا ایک کنٹری کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا کیا ہوتا ہے، ایک سینے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مین باڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ لفظ صدر بولا جاتا ہے۔ تو صدر کی جمع کیا ہے؟ صدور ہے۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے صدور، اس کا مطلب ہے صدور الناس، لوگوں کے جو سینوں میں، یہاں پہ چونکہ جمع ہے تو لفظ استعمال ہوگا لوگوں کے سینوں میں، ٹھیک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت، ہاں، اس میں جو الذی لفظ ہے یہ ویسے اردو میں نہیں پایا جاتا، اس کی مجھے کوئی بھی روٹ جو ہے اس کو اردو کے ساتھ کوئی کنیکشن مجھے نہیں مل سکا۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس کی معلومات ہے تو مجھے ضرور کامنٹ میں لکھیے گا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ابھی تک ہیں اس پوری صورت میں، سارے کے سارے اسی طرح اردو میں موجود ہیں اور اسی صورت میں اردو میں موجود ہیں۔ صدر سے بہت سارے الفاظ، یعنی کہ یہ صدور ہے، صدر، صدور سے صدر بنا، صدر سے بہت سارے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں صدارت ہو گیا، صدر مقام ہو گیا، صدر نشین ہو گیا، صدر پا ہو گیا، صدر مجلس ہو گیا، صدر دیوان، صدر الاسلام، صدر جہاں، اور صدر 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 بہت سارے یہ بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ صدر کی جو معنی ہے وہ سینہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اردو میں آنے کے بعد اس کو تشبیہاً جو مین باڈی ہوتی ہے یا جو ٹاپ کا ممبر ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ من جو ہے یہ ہم نے آلریڈی کور کر لیا ہے، جیسے ہم نے من سے ہو گیا تو من جانب جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جنتی والناس، جناتی کہتے ہیں جن، جن کو ہی یعنی کہ یہ بھی اردو میں ایسے ہی جنات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جن، یہ وہی عربی سے ڈرائیو کیا گیا ہے اردو میں۔ اور ناس جو لفظ ہے اس کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہوئے ہیں کہ ناس کہتے ہیں، اس کی جو روٹ ورڈ ہے ان سے پھر یہ انسان ہے، اور لوگوں کے لیے یہ لفظ انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کہ انس کی جمع ہوگی الناس۔ تو آج ہم نے بہت سارے الفاظ، اس کے جتنے بھی الفاظ تھے وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں اردو میں اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سارے الفاظ کا ایک بار معنی آ جاتا ہے تو کم از کم چلیں آپ، یہ تو شاید نہیں ہوگا کہ آپ فوری طور پہ اس کا گرامیٹیکلی کریکٹ آپ ترجمہ کر سکیں، لیکن کم از کم آپ کو تھوڑا سا اس کا جو میسج ہے، قرآن کا جو میسج ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی اس میں دلچسپی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ جب آپ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اس کی طرف اٹینشن بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، جب آپ کو کسی چیز کا مطلب نہیں پتہ اور آپ اس کو سن رہے ہیں لگاتار، تو آپ کی کبھی بھی اس کی طرف اٹینشن، آپ کا فوکس نہیں بڑھ پاتا۔ تو فوکس ہمیشہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں اس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کا قرآن مجید کی طرف فوکس بڑھ جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ جب بھی یہ الفاظ بار بار قرآن میں آئیں گے تو ان کی آپ کو سمجھ آتی رہے گی، آپ کو بار بار پھر آپ کی دلچسپی بڑھے گی، تو آپ اس کو اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ سیکھنے کی خود کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں سے درگزر فرمائیں، اور انشاءاللہ I will see you in the next session. Thank you so much.